قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اس روئے زمین پر مسجدوں کی تاریخ روشن اور زرین تاریخ ہے۔ ہمارا اعتقاد اور ماننا تو یہ ہے کہ اس روئے زمین پر کسی انسان کا گھر بعد میں بنا ہے، اللہ کا گھر پہلے بنا ہے۔ کائنات کی آبادی اللہ کے گھر سے شروع ہوئی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر جس کی بنیاد روئے زمین پر لوگوں کے لیے رکھی گئی وہ مکہ مکرمہ میں ہے، جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، جو ہدایت اور برکت کا مرکز ہے۔ علماء اس کی تشریح میں یہ بات فرماتے ہیں کہ برکت اور ہدایت سب سے پہلے اللہ خانہ کعبہ پر اتارتا ہے۔ برکت اور ہدایت خانہ کعبہ پر اترتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کا مرکز ہے، اور پھر وہاں سے دنیا کی ساری مسجدوں تک پہنچتی ہے، اور پھر مسجدوں کے ذریعے انسانوں کو نصیب ہوتی ہے۔ جو لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جن کو اللہ حج اور عمرہ کی سعادت دیتا ہے، وہ تو خانہ کعبہ تک پہنچ کر برکت اور ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ وہ لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کر کے دل کو سکون اور آنکھوں کو نور بخشتے ہیں۔ جن کو اللہ استطاعت دیتا ہے وہ قدموں سے نہیں، شوق کی وجہ سے سر کے بل خانہ کعبہ تشریف لے جاتے ہیں۔ انبیاء گئے، اولیاء گئے، صلحاء اور متقین گئے۔ حدیث میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام ننگے سر ننگے پیر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے، مشقت جھیل کر تشریف لے جاتے تھے۔ کائنات میں پیغمبر کے ذریعے ہی حج کا اعلان ہوا تھا، اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا۔ حضرت ابراہیم سے کہا گیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ لوگ خانہ کعبہ کے حج کے لیے آئیں۔ جس وقت یہ حکم ہوا کوئی موجود نہیں تھا، صرف حضرت ابراہیم تھے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے۔ حضرت ابراہیم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، پاک پروردگار، میں ہوں اور میرا بیٹا ہے، کوئی تیسرا یہاں موجود نہیں ہے، اعلان کون سنے گا؟ بات کس تک پہنچے گی؟ حج کے لیے کون آئے گا؟ اللہ کی طرف سے یہ جواب ملا کہ تم کسی اونچے ٹیلے پر چڑھ کر آواز لگا دو، حج کا اعلان کر دو، اعلان کرنا تمہارا کام ہے، اس آواز کو کائنات کے انسانوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کے مطابق آواز لگائی تو کائنات کے سارے انسانوں تک اللہ نے اس آواز کو پہنچایا۔ جو پیدا نہیں بھی ہوئے تھے ان کی روح تک وہ آواز پہنچی، اور جنہوں نے اس وقت اس آواز پر لبیک کہا، یعنی یہ کہا کہ میں حاضر ہوں، میں حج اور عمرہ کے لیے تیار ہوں، میں اللہ کے گھر کی زیارت کا شوق رکھتا ہوں، جن لوگوں نے اس وقت لبیک کہا، اب اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہی لوگ حج یا عمرہ کی سعادت سے مالا مال ہوں، وہی لوگ اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے انسان دولت کے زور پر نہیں جاتا، مال اور پیسے کی وجہ سے نہیں جاتا۔ اس ملک میں مغلیہ بادشاہوں کا پورا سلسلہ ہے،
ان کے پاس پیسے کی کون سی کمی تھی؟ ان کے خزانے بھرے ہوئے تھے، سونے چاندی کے ڈھیر ان کے سامنے لگے ہوئے تھے، لیکن جتنے مغلیہ تاجدار گزرے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی حج کی سعادت نہیں حاصل کر سکا۔ اکبر ہو کہ شاہجہاں ہو کہ جہانگیر ہو، یہاں تک کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جن کی ولایت پر علماء متفق ہیں، جو صرف بادشاہ نہیں تھے، جو صرف بادشاہ نہیں تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، بہت متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ اخیر دور میں ایسا متقی اور پرہیزگار بادشاہ کوئی دوسرا پورے عالم اسلامی میں نظر نہیں آتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو دن بھر امور سلطنت کو انجام دیتا تھا، رات کو ٹوپیاں سلتا تھا کہ ان کو بیچ کر گزر بسر کرے، قرآن پاک کی کتابت کرتے تھے کہ اس کے ہدیے پر گزر بسر ہو، یہاں تک کہ جب انتقال کا وقت آیا وصیت فرمائی کہ میرے کفن دفن میں کسی دوسرے کا ایک پیسہ بھی استعمال نہ کیا جائے، اور فلاں طاق پر کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ ٹوپی سینے کی اجرت ہے۔ میری کمائی دو طرح کی ہے، ایک وہ جو قرآن کی کتابت کے ذریعے حاصل ہوئی، ایک وہ جو ٹوپی سینے کے ذریعے حاصل ہوئی۔ اس فلاں طاق میں جو رقم رکھی ہوئی ہے وہ ٹوپی سینے کی اجرت ہے، کفن دفن اسی رقم سے کیا جائے۔ قرآن پاک کی اجرت والے پیسے سے، کتابت والے پیسے سے بھی کفن دفن کا انتظام نہ کیا جائے، اس لیے کہ قرآن کی کتابت پر کچھ ہدیہ لینے میں بھی کچھ علماء کا اختلاف ہے، تو اس رقم کو بھی میں اپنے کفن دفن کے لیے استعمال کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ غور کیجیے کس قدر احتیاط اور باریکی کی بات تھی۔ کون ایسا بادشاہ ہوگا جو خزانوں کے لبریز ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے ٹوپی سی کر معمولی مزدور کی طرح کام کر کے گزر بسر کرے؟ کتنا وقت ان کا اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے، جان ہتھیلی پر رکھ کر جہاد کرتے ہوئے گزرا۔ ایک مرتبہ 70 سال سے زائد کی عمر تھی، لڑائی کے لیے نکل رہے تھے، گھوڑے تک آئے اور اس پر بغیر کسی سہارے کے خود سے چھلانگ لگا کر سوار ہوئے۔ ان کی اولاد کی اولاد بھی موجود تھی اور بہت سے لوگ تھے۔ ان کو حیرت ہوئی، کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، اس عمر میں بھی آپ ایسے مضبوط، توانا اور طاقتور ہیں، آپ کی تندرستی اور طاقت کا راز کیا ہے؟ کتنی خوبصورت بات انہوں نے کہی۔ فرمایا اگر تم کامیابی، طاقت اور توانائی کا راز جاننا چاہتے ہو تو سن لو، جب تک تمہارے ہاتھ میں قرآن ہوگا اور تمہارے پیر گھوڑے کی رکاب پر ہوں گے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت تم کو ذلیل اور مغلوب نہیں کر سکے گی۔ کیسا قیمتی درس دیا کہ جب تک تمہارے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ اللہ کے دین کو پھیلایا جائے اور اس کے لیے جو مطلوب قربانی ہو وہ دی جائے، جب تک یہ جذبہ ہوگا کہ قرآن کے احکامات پر عمل ہوتا رہے، قرآن کو امام بنایا جائے، قرآن پاک کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کیا جائے، قرآن پاک کے ذریعے بصیرت حاصل کی جائے، قرآن پاک کے ذریعے معاملات کو، عقائد کو، اخلاق کو درست کیا جائے، قرآن پاک کے ذریعے اپنے دل کو پاکیزگی نصیب کی جائے، تو اس وقت تک تمہارے اوپر کوئی طاقت غالب نہیں آ سکے گی۔ آج یہ جو ہم برے دن دیکھ رہے ہیں، اس میں دوسروں کا قصور کم ہے، ہمارا قصور زیادہ ہے۔ دوسروں کی طرف سے ہونے والا ظلم اور زیادتی، اس کی مقدار کم ہے، ہم خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے بن گئے، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، دوسروں کے حقوق غصب کر کے، دوسروں کی زمین اور جائیداد پر قبضہ کر کے ہمارے اخلاق کی خرابی اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے، ہمارے کردار کی پستی دنیا میں ضرب المثل بن رہی ہے۔ امانت ہمارا سرمایہ تھا، دنیا کے دوسرے لوگ اس چیز کو اپنا رہے ہیں،
خیانت دوسروں کا وتیرہ تھا، ہم دوسروں سے وہ سیکھ رہے ہیں۔ رسم و رواج پر عمل کرنا مسلمان کا طریقہ نہیں تھا، آج ہم سب سے زیادہ رسم و رواج کے راستے پر چل رہے ہیں۔ مال کا صحیح خرچ کرنا، اوقات کا صحیح استعمال کرنا، یہ ہمیں سکھایا گیا تھا، لیکن دوسری قومیں اس کی اہمیت کو سمجھ رہی ہیں۔ افسوس کہ مسلمان اس کو نہیں سمجھتے۔ زندگی کا ایک مقصد متعین کرنا، اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو منہمک رکھنا، اپنے اوقات کو اس کے لیے صرف کرنا، اپنی صلاحیتیں اس کے لیے لگا دینا، ایک اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا، یہ تو ہمیں سکھایا گیا تھا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ آج مسلمان ان چیزوں میں کس قدر پیچھے چلے گئے۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا کہ یاد رکھو، جب تک تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور تمہارے پیر گھوڑے کی رکاب پر ہوں گے، دنیا کی کوئی طاقت تم کو مغلوب نہیں کر سکے گی۔ اس بات کو، اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا عروج تنزل سے کیوں بدل رہا ہے، ہمارے اوپر آنے والے حالات کا اصل سبب کیا ہے۔ خیر، آپ سے جو عرض کرنا تھا وہ یہ کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر جو اتنے محتاط اور متقی انسان تھے، 55 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے اس ہندوستان پر، اور ہندوستان اتنا چھوٹا اس وقت نہیں تھا، بہت بڑا ہندوستان تھا۔ آپ اس زمانے کا نقشہ اٹھا کر دیکھیے، اتنے بڑی سلطنت کا ایک شخص حکمراں ہے، 55 سال تک حکومت کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ خزانے سے کوئی چیز نہیں لیتے تھے، اتنا مال ان کے پاس نہیں جمع ہوا کہ وہ حج کے لیے جا سکیں۔ پھر ایسی مہمات تھیں کہ اس کو چھوڑ کر وہ نہیں جا سکتے تھے، اگر گنجائش ہو بھی جاتی تو ایک کے بعد ایک ایسے کام ان کے سامنے سے مشامل کہ نہیں جا سکے۔ آپ غور کیجئے کہ بڑے بڑے سلاطین بادشاہ نہیں جا سکے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے وہ جائے گا جس کی تقدیر میں اللہ لکھ دے گا، اور جس کے پاس دولت ہو، مال ہو، مگر تقدیر میں اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ بات متعین نہ ہو، نہیں جا سکتا ہے۔ بادشاہ بھی ہو تو نہیں جا سکتا ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے، ایک چھوٹی سی چیونٹی کے دل میں یہ خواہش تھی وہ اللہ کا گھر دیکھ لے، لیکن چیونٹی کے لیے بیت اللہ پہنچنا ناممکن سی بات تھی۔ کھیت میں چل رہی ہے، چھوٹی سی چیونٹی ہے، دل میں تمنا ہے کہ خدا کا گھر دیکھ لوں۔ اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا کہ یہ اللہ کا گھر دیکھے، بیت اللہ کی زیارت کرے۔ فرماتے ہیں چلتے چلتے کھیت میں آگے بڑھتے ہوئے کبوتروں کی ایک ٹکڑی کے پاس وہ پہنچی، وہ چر رہے تھے، ان میں سے ایک کبوتر کے پیر پر وہ چڑھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کبوتروں کی وہ ٹکڑی اڑی اور وہ خانے کعبہ کے ارد گرد رہنے والے کبوتر تھے، یہاں سے اڑے تو سیدھے بیت اللہ پہنچے، اور اس چیونٹی کی جو تمنا زیارت بیت اللہ کی تھی وہ پوری ہو گئی۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے بلاتا ہے۔ اب سمجھیے کہ برکت اور ہدایت ان کو تو میسر آ گئی جو خانے کعبہ گئے، لیکن جو نہیں جا سکے، جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، جن کے پاس گنجائش نہیں ہے، کسی عذر نے ان کو روک رکھا ہے، کسی بیماری نے ان کو روک رکھا ہے، اب ان کے لیے برکت اور ہدایت کا کیا انتظام ہے؟ تو اللہ نے ان کے لیے یہ نظام رکھا کہ دنیا کی تمام مسجدوں میں خانے کعبہ سے برکتیں پہنچیں گی، ہدایت پہنچے گی۔ جو مسجد سے، اپنے محلے کی مسجد سے بھی جڑے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت اور ہدایت کی نعمت عطا کرے گا۔ یہ نظام بنایا گیا کہ مسجد سے جڑو گے، مسجد کو آباد رکھو گے تو اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے گا۔ اگر مسجد کو اپنی پیشانیوں سے سجا کر رکھو گے تو اللہ نور ایمان سے تمہارے دلوں کو سجا دے گا۔ مسجد کی ایک زرین تاریخ ہے۔ سب سے پہلی مسجد مکہ مکرمہ میں قائم ہوئی، اس کے بعد مسجد اقصی قائم ہوئی جو فلسطین میں، حضرت ابو ذر غفاری کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا سب سے پہلی مسجد کائنات میں کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا خانہ کعبہ ہے۔ پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ ارشاد ہوا مسجد اقصی۔
پوچھا دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال کی مدت ہے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، آپ نے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، آپ نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی پہل کی۔ آپ کا گھر اس وقت نہیں بنا تھا، آپ کے حجرے نہیں بنے۔ آپ کوئی سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، مسجد پہلے بنی ہے، حضور کا گھر بعد میں بنا، حضور کے حجرے بعد میں بنے، پہلے اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی گئی۔ اور وہ واقعہ بھی سن لیجئے کہ جب حضور تشریف لائے، صحابہ کہتے تھے ہمارے گھر ٹھہریے، ہمارے گھر ٹھہریے، آپ نے فرمایا دعھا فإنھا مأمورہ، اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے حکم پا چکی ہے، یہ جہاں بیٹھے گی وہاں قیام ہوگا۔ اونٹنی آگے بڑھ رہی ہے، ایک جگہ اچانک اونٹنی بیٹھ گئی، مگر وہاں کسی کا گھر نہیں تھا، خالی جگہ تھی۔ لوگ حیران ہیں کہ یہاں تو کسی کا مکان نہیں ہے، حضور نے یہ فرمایا تھا جہاں اونٹنی بیٹھے گی وہاں وہاں قیام ہوگا، جو اونٹنی تو ایسی جگہ بیٹھ گئی جہاں کسی کا مکان ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو صحابہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا اونٹنی کو بیٹھنے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد اونٹنی خود بخود کھڑی ہو گئی اور پھر چلی، اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئے، آپ نے قیام وہاں فرمایا۔ اور وہ جو پچھلی جگہ جو خالی تھی اور اونٹنی وہاں بیٹھ گئی تھی، آپ نے معلوم کیا کہ وہ زمین کس کی ہے۔ لوگوں نے کہا جو یتیم بچے ہیں سہل اور سہیل ان کی زمین ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ، بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہ زمین خریدنا چاہتا ہوں اس لیے کہ وہاں اللہ کا گھر بنے گا۔ آپ غور فرمائیے کہ اونٹنی پہلے اس جگہ بیٹھی جہاں اللہ کا گھر بننا تھا، اس کے بعد اس جگہ جا کر بیٹھی جہاں حضرت کا قیام ہونا تھا۔ آپ نے یتیم بچوں سے کہا زمین مجھ سے بیچ دو، میں اللہ کا گھر تعمیر کروں گا۔ یتیم بچوں نے کہا طابت لنا انفسنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ قیمت دے کر کیوں خریدیں گے، آپ ہماری طرف سے تو فتن قبول فرما لیجیے، ہم اللہ کے لیے یہ زمین دینا چاہتے ہیں۔ یتیم تو بے سہارا ہوتا ہے، لیکن ان کا جذبہ دیکھیے، ان کا ایثار، ان کی قربانی دیکھیے، اور اندازہ کیجئے کہ ایمان کیسی کیفیت انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ یتیم بچے کہہ رہے ہیں ہمیں ایک پیسہ مطلوب نہیں ہے، طابت لنا انفسنا، اللہ کے رسول خوش دلی سے یہ زمین آپ قبول فرما لیجیے، اللہ کا گھر بنے گا، ہمیں اجر و ثواب ملے گا، آپ قبول کر لیجیے۔ حضور نے فرمایا نہیں، قیمت دے کر خریدوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا تم اس کی قیمت ادا کرو، آپ نے کسی اور سے پیسہ نہیں لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا یہ امتیاز ہے کہ ان کی رقم سے مسجد کی زمین خریدی گئی، اور وہ اس کے حقدار تھے اس لیے کہ انہوں نے اپنا تن من دھن لٹا دیا تھا، انہوں نے اپنی جان حضور پر نچھاور کر دی تھی، انہوں نے اپنا سارا سرمایہ حضور پر فدا کر دیا تھا۔ حضور نے فرمایا امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے، ابو بکر کا ایمان غالب آئے گا، ابو بکر کا ایمان غالب آئے گا۔ روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں ایک دروازہ ہوگا جو نمازیوں کو پکارے گا، ایک دروازہ ہوگا باب الریان جس سے روزے دار داخل ہوں گے، وہ روزے داروں کو بلائے گا۔ ایک دروازہ ہوگا جہاد کا دروازہ، الگ الگ دروازے آپ نے بیان کیے۔ حضرت ابو بکر مجلس میں تھے، پوچھا اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے تمام دروازے بلائیں، جنت کے تمام دروازے جس کو پکاریں، کوئی ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا بھی ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ میری امت میں سے تم ایسے ہو۔ اللہ کے رسول نے ان کے ایمان کی طاقت کی قوت کو اور ان کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا۔ جب بیمار ہوئے نماز پڑھانے کی سکت نہیں تھی، کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ صحابہ نے کہا نرم دل ہیں، آپ مصلی پر نہیں ہوں گے، وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونے لگیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ سے ایسی محبت ہے، آپ سے ایسا تعلق ہے، آپ پر اس طرح فدا ہیں کہ آپ کے مصلی پر آپ کی غیر موجودگی میں وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکیں گے، آپ کسی اور کو کہہ دیں۔ حضرت عمر کی رائے دی ان کو کہہ دیں، کئی دفعہ کہا گیا، تب حضور نے فرمایا نہیں،
ابو بکر ہی سے کہو، اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے کہتے ہو کہ ابو بکر کے علاوہ میں کسی اور کو نماز کے لیے کہوں، تو سن لو اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میری زندگی میں میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو، اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے یہ کیسا اونچا مقام ہے جو سیدنا ابو بکر کو حاصل ہوا، قربانی کی بدولت۔ مسجد نبوی کی زمین کی خریدی کے وقت بھی آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا تم رقم دے دو۔ آپ اس بات پر غور کر لیجئے کہ مسجد نبوی میں لاکھوں لاکھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اب تک کتنے لوگ نماز پڑھ چکے، قیامت تک کتنے لوگ نماز پڑھیں گے، اعتکاف کریں گے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ہزاروں بچے قرآن مجید یاد کرتے ہیں، ذکر اور تلاوت کے حلقے، وعظ و نصیحت کے حلقے ہوتے ہیں، حج کے موقع پر لاکھوں لاکھ لوگ اس مسجد میں عبادت کرتے ہیں، حضور پر درود پڑھتے ہیں، اولیاء کتنے بڑے بڑے اولیاء حاضر ہوتے ہیں، علماء جاتے ہیں، دنیا میں اقطاب و غوث و کتب جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی شان کیسی بلند رکھی ہے۔ اب اس بات کو سوچئے کہ یہ سارا اجر و ثواب جو اس مسجد میں عبادت کا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کو اس میں سے حصہ عطا فرماتا ہے، یہ ان کی شان ہے اور ان کا مقام ہے۔ حضور نے فرمایا تم زمین کے لیے قیمت دے دو، حضرت ابو بکر نے مال پیش کیا، زمین خریدی گئی، آپ نے اعلان کیا مسجد بنے گی، صحابہ خود مزدوروں کی طرح کام کر رہے ہیں، حضور بھی پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں۔ کائنات کی کون سی مسجد ایسی شرفیات مسجد ہوگی کہ جس میں پیغمبر خدا نے مزدور کی طرح کام کیا ہو؟ صرف مسجد نبوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کائنات کے سب سے بزرگ انسان نے اس مسجد کے لیے پتھر اٹھائے ہیں، اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ مسجد کے لیے پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا نقل مؤونۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں، ہم مسجد تعمیر کر لیں گے۔ آپ نے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا جس طرح تم اللہ کے اجر کے محتاج ہو میں بھی ثواب کا محتاج ہوں، مجھے بھی اللہ کے اجر کی تلاش ہے۔ صحابہ محنت کر رہے تھے، آپ ارشاد فرماتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، فاغفر الانصار والمہاجرہ، میرے انصار اور مہاجر صحابہ کی تو مغفرت فرما دے۔ آپ اپنے صحابہ کا دل بڑھاتے تھے، آپ اپنے صحابہ کی اس خدمت پر خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں ہم لوگ ایک ایک پتھر اٹھا کر لاتے تھے، ہمارے ساتھی عمار ابن یاسر تھے، طاقتور تھے، دو پتھر لاتے تھے، حضور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کو اپنے پاس بلاتے، اپنے دامن مبارک سے ان کے چہرے کی گرد صاف کرتے اور فرماتے عمار تقتلک فیۃ باغیہ، عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ اگر حضور آج کائنات میں جلوہ افروز ہوتے اور مسجد کی خدمت کرنے والوں کو حضور کے پاس پیش کیا جاتا اور آپ ان کو دیکھتے تو خوش ہوتے اور آپ ان کے لیے اسی طرح اعزاز کا معاملہ کرتے جیسے آپ نے حضرت عمار ابن یاسر کے ساتھ کیا۔ آپ مسجد کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ فرماتے۔ آپ غور کیجئے کہ مسجد کی خدمت، مسجد سے محبت، مسجد کی قدر کرنا، مسجد سے تعلق رکھنا کتنی بڑی دولت ہے۔ مسجد نبوی کی ایک خاتون رات کو آ کر خدمت کرتی تھی، پانی بھر دیتی تھی، جھاڑو لگا دیتی تھی، انتقال ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے خبر نہیں دی، دفنا دیا۔ کئی دن کے بعد حضور نے پوچھا وہ خاتون آتی نہیں ہے، آپ کو خبر دی گئی ان کا تو انتقال ہو گیا، آپ نے فرمایا تم نے مجھ کو بتایا نہیں؟ صحابہ نے کہا آپ کو زحمت ہوتی ہم نے دفن کر دیا۔ کوئی بہت مشہور صحابیہ نہیں ہے، یہاں تک کہ حدیث کی کتابوں میں ان کا نام بھی نہیں ملتا ہے، صرف ایک عورت کا تذکرہ آتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ کو ان کی قبر پر لے چلو۔ کائنات کا سب سے بڑا پیغمبر ایک خاتون کی قبر پر جا رہا ہے، صحابہ کو لے کر آپ تشریف لے گئے، وہاں کھڑے ہوئے، دو روایتیں، ایک روایت میں آپ نے وہاں کھڑے ہو کر ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، ایک روایت میں آپ نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔
آپ غور کر لیجئے کہ صرف اس بات کی وجہ سے کہ وہ مسجد کی خدمت کرتی تھی، حضور کے دل میں ان کی ایسی محبت تھی اور ایسی قدر تھی کہ آپ ان کے وصال کے بعد تشریف لے گئے اور آپ نے قبر پر کھڑے ہو کر ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ آپ سوچئے مسجد سے تعلق اور اس کی خدمت اور اس کی صفائی کرنا، انتظام میں حصہ لینا، اللہ کے رسول کی نگاہ میں اس کی قیمت کیا تھی؟ اللہ کے رسول کیسی محبت فرما رہے ہیں ان لوگوں سے جو مسجد کے امور میں حصہ لے رہے ہیں، مسجد کی خدمت میں حصہ لے رہے ہیں، مسجد کے کاموں میں آگے بڑھ کر شریک ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جو مسجد سے کسی بھی درجے میں منسلک ہوں، یہاں تک فرمایا عرضت علی اجور امتی حتی القضاء یخرجها من المسجد، اگر کسی نے ایک تنکا بھی مسجد سے اٹھا کر باہر ڈالا ہے اس پر بھی اللہ اس کو اجر عطا کرے گا، نیکی نصیب فرمائے گا۔ کہیں ایک معمولی چیز آپ کو مسجد میں دکھ گئی، آپ رک گئے کہ اللہ کے گھر میں یہ کچرا پڑا ہے، آپ نے اٹھا کر باہر ڈال دیا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو نیکی عطا فرمائے گا، اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں مسجدوں سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ آج جو پورے ملک میں مسجدوں کے خلاف فضا بنائی جا رہی ہے، یہ جو مسجدوں پر قبضے کی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ جو مسجدوں پر یلغار ہو رہی ہے، یہ جو مسجدوں کو ہتھیار لینے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس کا جواب ہماری طرف سے یہی ہونا چاہیے کہ آج اگر تم مسجدوں کے خلاف فضا بنا رہے ہو تو کل تک ہمارا جتنا تعلق مسجد سے تھا آج ہم اس سے زیادہ تعلق رکھیں گے۔ کل تک اگر ہم دو نماز کے لیے آتے تھے، 5 وقتہ نماز کے لیے ہم آئیں گے۔ کل تک اگر ہم انتظام میں شریک نہیں ہوتے تھے اب انتظام میں شریک ہوں گے۔ اگر ہم مال نہیں خرچ کر پا رہے تھے اب ہم مال خرچ کریں گے۔ جہاں مسجد کی ضرورت تھی اور مسجد نہیں بن پا رہی تھی ہم اپنے حق حلال کی کمائی سے مسجد قائم کر کے دکھائیں گے۔ یہ جمہوری ملک ہے، اس ملک میں کسی عبادت گاہ کے قائم کرنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ اس ملک میں قانونی اعتبار سے، لا قانونیت کے راستے سے آپ جو چاہیں کریں، لیکن قانونی لحاظ سے آپ کسی عبادت گاہ کے کاموں میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ 1991 میں جو قانون بنا ہے عبادت گاہوں کے تحفظ کا، اس کے پیش نظر آپ کسی عدالت میں کسی عبادت گاہ کے خلاف کوئی تنازع، کوئی دعویٰ دائر نہیں کر سکتے ہیں۔ لا قانونیت کی بات دوسری ہے، مرضی کی بات دوسری ہے، اور اپنے آپ کو بالکل برہنہ کر لینا کہ ہم نہ جمہوریت کو مانتے ہیں، نہ انسانیت کو مانتے ہیں، نہ اپنے دھرم پر ہمارا یقین ہے، نہ ہم انسانی قدروں کو تسلیم کرتے ہیں، یہ بات تو بالکل دوسری ہے۔ لیکن اگر آپ قانون کو مان رہے ہیں، اگر آپ ایک جمہوری ملک کے جمہوری تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں تو پھر آپ کسی عبادت گاہ کے سلسلے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ ہمارا فرض ہے، مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ جہاں ضرورت ہو مسجد قائم کریں، مسجد کو اپنے سجدوں سے آباد رکھیں، جو مسجدیں ویران ہیں ان کو آباد کرنے کی فکر کریں، جو مسجدیں قائم ہیں ان مسجدوں کے انتظامات میں حصہ لے کر اللہ کے ہاں سرخرو ہوں، اور سب سے بڑھ کر مسجدوں سے ایسا رشتہ قائم کریں کہ یہ مسجدیں کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارشی بنیں، کل قیامت کے دن یہ مسجدیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے، ان مسجدوں میں کی جانے والی عبادت ہمارے لیے آخرت کا توشہ ثابت ہو۔ آج جو ذکر کریں گے، آج جو تلاوت کریں گے، آج جو اللہ کو یاد کریں گے، کل ایسا اجر اس پر ملنے والا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ مال ختم ہو جائے گا، دولت مٹ جائے گی، عمر بھی فانی ہے، شہرت بھی عارضی ہے، منصب بھی مٹ جانے والے ہیں، باقی رہنے والے اچھے اعمال ہیں اور انہیں پر اجر و ثواب ہے۔ حضرت سلیمان کو کتنی بڑی بادشاہت ملی تھی اور کیسی شان و شوکت کی حکومت تھی۔ ایک دن اپنے تخت کو ہوا پر رکھ کر اس پر سوار ہو کر جنوں اور انسانوں کے بہت بڑے لشکر کے ساتھ ہوا میں جا رہے ہیں، کہیں سفر کر رہے تھے، ہوا میں تخت ان کا اڑتا تھا۔
ایک عبادت گزار پر سے گزر ہوا، اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ پرندوں نے اپنے پر ملا کر حضرت سلیمان پر سایہ کیا ہے، جنوں اور انسانوں کا لشکر ساتھ میں ہے، ہوا پر تخت ان کا اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ شان و شوکت دیکھ کر وہ عبادت گزار پکار اٹھا، او سلیمان، او بادشاہ وقت، او پیغمبر خدا، اللہ نے تم کو کتنی شان و شوکت دی ہے، کیسی بڑی بادشاہت دی ہے۔ حضرت سلیمان نے مڑ کر دیکھا، کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کہا او عبادت گزار سن، سلیمان کی بادشاہت اور اس کی شان و شوکت کے مقابلے میں ایک مومن کے نام اعمال میں ایک سبحان اللہ کا ثواب بڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ سلیمان کی بادشاہت جاتی رہے گی، تسبیح کا اجر باقی رہے گا، ذکر کا اجر باقی رہے گا، سلیمان کی شان و شوکت بادشاہت مٹ جائے گی۔ میرے بھائیوں، اچھے اعمال کی طرف رغبت کرو، مسجدوں سے تعلق مضبوط کرو، اور مسجدوں سے تعلق میں اضافہ کر کے فرقہ پرستوں کو واضح اور بھرپور جواب دو کہ ہم کسی بھی قیمت پر ایمان سے، مسجد سے، دین سے، قرآن سے، پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اور اگر کبھی یہ موقع آیا کہ ہمارے سامنے دو چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہو، ایمان کو یا جان کو، ایمان کو یا عزت و آبرو کو، ایمان کو اور آسائشوں اور سہولتوں کو، تو ہمارا اختیار یہ ہوگا کہ ہم ایمان کو چنیں گے اور جان خدا کی راہ میں قربان کریں گے۔ ہم ایمان کو چنیں گے، آسائشوں اور سہولتوں کو چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ ایمان ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔